انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے تربیت اولاد کے موضوع پر کچھ نکات عرض کروں گی، اور اس حوالے سے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ خداوند متعال سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس آیت میں ایڈریس مومنین سے ہے، فوکس مومنین پر ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو بچاؤ۔ تقوی اسی سے ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی حفاظت کرنا، بچاؤ کرنا، نگہداشت کرنا کے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اسے پرہیزگاری کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ پرہیزگاری تقوی کا ادنیٰ ترین درجہ ہے۔ گویا برائی سے دوری اختیار کرنے کے لیے اپنی ذاتی اچھائی کی دنیا میں مقید ہو جانا، یہ تقوی ضعیف ترین تقوی ہے، جبکہ اصل تقوی برائیوں کے بیچ میں رہ کر خود کو محفوظ رکھنا اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے میں مدد دینا، یہ اصل تقوی ہے۔ اور اس سلسلے میں تقوی کا روشن چہرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی ہے، جہاں معاشرے میں رہ کر اچھائیوں کو فروغ دینا، اچھائیوں کے چراغ روشن کرنا، ضبط نفس کے اسوے کو عملی صورت میں پیش کرنا، تقوی کی بلندی کا روشن راستہ ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، تقوی کی حفاظت کرو اور اس کے ذریعے خود اپنا تحفظ کرو۔ مولا کائنات تقوی کو پابندی نہیں بلکہ آزادی قرار دیتے ہیں۔ کس چیز سے آزادی؟ ہر قسم کی غلامی اور مصیبت سے آزادی کا نام تقوی ہے۔ ہر سو حوث، غم و غصہ، حسد و شہوت کی خطرناک بیماریوں سے آزاد ہو کر انسان تندرست ہو جاتا ہے، انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب تقوی کے حوالے سے مزید ارشاد فرماتے ہیں، تقوی تمہارے دلوں کی بیماری کی دوا ہے، جسمانی امراض کی شفا ہے۔ کس قدر خوبصورت کلام ہے مولا کا، غور فرمائیے۔ تقوی تمہارے دلوں کی بیماری کی دوا ہے، جسمانی امراض کی شفا ہے، سینے کی خرابی کی اصلاح ہے اور نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پابندی نہیں ہے تقوی، بلکہ مدافعت اور حفاظت کا نام ہے، اپنے نفس پر حکمرانی کا نام ہے۔ اور جیسا کہ حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ اے بندے تو میرا بن جا، تو میرا ہو جا، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یعنی تقوی کا چراغ انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے اور نتیجتاً انسان وجود خاکی سے وجود نوری کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ خدا سورہ طلاق میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جسے تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور جو خدا پر بھروسہ کرے، خدا اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 یہ وہ آیات ہیں کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ ان آیات کی تلاوت اول اور آخری درود کے ساتھ کرے تو اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اسی آیت کے مسلسل تلاوت کرنے نے مجھے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ گویا تقوی شخصیت میں مضبوطی اور قوت ارادی کا عظیم اور مقدس سلسلہ ہے۔ خدا کی پسندیدہ روش پر چلنا تقوی ہے، اپنے اندر الہی استعداد و طاقت پیدا کرنا، وہ صفات پیدا کرنا جو خدا کے ہاں پسندیدہ ہوں، تقوی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، برائیوں کے بیچ میں رہ کر خود کو محفوظ رکھنا اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے میں مدد دینا اصل تقوی ہے، جس کا ذکر خدا نے سورہ تحریم میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والوں، قو بچاؤ، انفسکم اپنے نفس کو بچاؤ، اہلیکم اپنے اہل ویال کو، اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈز کو، اپنے ریلیٹیوز کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارم وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر الگ بیٹھ جائیں، خود نیک کام کریں، دوسروں کو نیکی کی تلقین نہ کریں، دوسروں کو نیکی کی طرف راغب نہ کریں، دوسروں کی اصلاح نہ کریں، دوسروں کی ہدایت نہ کریں۔ حضرت شعیب کی قوم یاد ہے، پوری قوم پر عذاب آیا تھا، جو گناہگار تھے ان پر عذاب آیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو نیک لوگ تھے ان پر بھی عذاب آیا۔ ان پر کیوں عذاب آیا؟
ان پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ لوگ دوسروں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ خود بھی بچو، دوسروں کو بھی، اپنے خانوادے کو بھی بچاؤ، ان کی بھی ہدایت کرو۔ اور یہ ہدایت اتنا اہم کام ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے، بنی آدم کی ہدایت کے لیے خدا نے انبیاء کرام کو بھیجا، اولیاء کرام کو بھیجا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ جاری کیا اور 12 ہادی مثل محمد بھیجتا چلا گیا، جس میں پہلا بھی محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، پہلے بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، یہ سب کے سب محمد۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، آواز کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ خاندان عصمت پر، خاندان اہل بیت پر، خانوادہ رسالت پر خدا کا بہترین درود و سلام ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے منسلک ہونا، وابستہ ہونا باعث عزت ہے، باعث عظمت ہے، باعث افتخار ہے، باعث شرف ہے۔ خدا نے ان ہستیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ ایک عارف سے کسی نے سوال کیا کہ خدا نے عرش نشینوں کو فرش پر کیوں بھیجا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ یہ عرش نشین فرشیوں کو عرشی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم عرشی بنیں؟ ہم نہیں چاہتے اہل بیت کی قربت، ان کی رضائیت حاصل ہو، امام زمان کے ایوان و انصار و مددگار میں شامل ہوں، ان کے لشکری بنیں؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ مومن کی زندگی کی خواہش کیا ہے؟ مومن کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کی خواہش ہے کہ زندگی ایسی ہو کہ اہل بیت راضی ہو جائیں، مرنے کے بعد موت ایسی ہو کہ ان کی شفاعت، ان کی ہمراہی مل جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والآخرہ۔ اگر ہم واقعاً ایسا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے قلوب کی طہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دینی ہے، اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے، یعنی نفس کی تربیت کرنی ہے، اپنے کردار کو تعمیر کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے کردار کو تعمیر کرنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ایز اے پیرنٹ قرار پاتی ہے۔ ابراہیم امینی اپنی کتاب میں رسول کی حدیث نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جو اپنی اولاد کو بہترین چیز عطا کر سکتا ہے وہ اچھا ادب اور نیک تربیت ہے۔ ناظرین گرامی، ہر انسان کی سعادت اور بدبختی اس کی کیفیت تربیت سے وابستہ ہے، اور اس عظیم کام کی ذمہ داری ماں باپ کے کاندھوں پر ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے ایک بہترین اور صالح انسان معاشرے کو دے سکتے ہیں۔ جیسا عرض ہوا، تربیت اولاد والدین کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم سے اس بارے میں خدا سوال کرے گا۔ ہم سے سوال کیا جائے گا، اے انسان، تو نے اپنی جوانی رحمان کی اطاعت میں گزاری یا شیطان کی پیروی میں؟ اپنی جوانی کی قوتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کیا یا گناہوں میں؟ سوال ہوگا، اے انسان، مال حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام ذریعے سے؟ کسی کا مال تو نہیں چھینا، خیانت تو نہیں کی، کسی کا حق تو غصب نہیں کیا؟ اگر مال حلال تھا تو کہاں خرچ کیا؟ اسراف تو نہیں کیا؟ مولا کائنات کے انتہائی خوبصورت جملے۔ مجھے اس دنیا سے کیا کام؟ اس کے حرام میں عذاب ہے، حلال میں حساب ہے، یعنی اگر حلال بھی ہو تو حساب تو دینا ہے۔ خدا سوال کرے گا، مال حلال لیکن خرچ کہاں کیا؟ حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ اسی طرح سے اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اولاد کی بڑی تمنا تھی، بڑی دعائیں کیا کرتے تھے، تو کیا ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی؟ بقول آیت اللہ مظاہری، میری نظر میں قرآن اور اہل بیت کے بعد اگر کوئی اللہ کی امانت ہے تو وہ اولاد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اولاد امانت الہی ہے، اس میں خیانت ناقابل معافی جرم ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے عاق ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ممکن ہے ماں باپ بھی فریضے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اولاد کی طرف سے عاق ہو جائیں۔ ہم تو اب تک یہ سنتے ہوئے آئے نا کہ والدین بچوں کو عاق کرتے ہیں، لیکن رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ والدین بھی عاق ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ حدیث چھٹے معصوم سے بھی ملتی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں جب حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا اور کچھ اولادوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، تو وہ کہیں گے، بار الہ، ہم نے گناہ کیے مگر ہمارے گناہوں میں ہمارے والدین بھی شریک ہیں۔ کیوں شریک ہیں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں کی۔ اگر یہ ہماری تربیت کرتے تو ہم گناہ گار نہ ہوتے۔ تربیت اولاد ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی سوسائٹی میں والدین کا عمومی رویہ دیکھیں تو ہم سب نے یقیناً آبزرو کیا ہوگا کہ والدین کو بچوں کی دنیا کی تو فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم والدین دنیاوی مشکلات پر توجہ دیتے ہیں، روحانی مشکلات پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔
ہم اپنی اولادوں کی اصلاح کے بارے میں، آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے۔ مثلا اگر ہمارے بچے کے گریڈز اچھے نہ آئیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ وہ نماز قضا کر رہا ہو۔ ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے، اسے بخار ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہماری اولاد کے گریڈز اچھے نہ آنے پر، اس کے بخار ہونے پر یا اس کے بیمار ہونے پر ہماری کوئی اخروی سرزنش نہیں ہے، جبکہ ہماری اولاد کے بے عمل ہونے پر، بے دین ہونے پر، گناہ آلود زندگی گزارنے پر ہماری مسلسل اخروی سرزنش ہے۔ ایک مرتبہ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے۔ اس گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا، پیار کیا اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اللہ اکبر۔ اصحاب نے جب رسول کے چہرے پر غم کے اثرات دیکھے تو وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، ہائے آخری زمانے کے بچے، میں اپنی زبان سے ان پر تبرہ کرتا ہوں، وہ اپنے عمل سے مجھ پر تبرہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے گناہ گار، گمراہ، فاسق بچہ، بے نمازی بچہ معاشرے کو دے دیا تو یہ بچہ اپنے کردار، اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے رسول پر تبرہ کرے گا۔ تو یاد رکھیے، والدین ذریعہ تربیت بھی ہیں، ذریعہ گمراہی بھی ہیں۔ بعض دفعہ ہم بچوں کی تربیت میں کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں بننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم بے اولاد جوڑوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کی خواہش کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کی طرف سے لاپرواہی برت جاتے ہیں، جبکہ تربیت واجب ہے۔ اور جیسے کہ عرض ہوا، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ یاد رکھیے ناظرین گرامی، تعلیم و تربیت میں فرق ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ آموزش، یعنی سکھانا یا کسی کو مطلب یاد کروانا، جبکہ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ شخصیت کی تعمیر اور پرورش۔ تربیت کے ذریعے سے اپنی پسند کے مطابق افراد ڈھالے جا سکتے ہیں، تیار کیے جا سکتے ہیں اور نتیجتاً معاشرے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت یعنی انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، ہڈن ٹیلنٹس کو ابھارنے کے لیے ماحول پیدا کرنا، یعنی اندرونی ایبلٹیز کو ابھارنے کے لیے ماحول تیار کرنا تاکہ بچہ ابھر کر معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں 3 فیکٹرز ہیں جو بہت اہم ہیں، اور ان 3 فیکٹرز میں سب سے اہم ترین فیکٹر ہے والدین، اور والدین میں سب سے اہم ترین فیکٹر، سب سے اہم ترین ذمہ داری، سب سے اہم ترین رول ماں کا ہے، کیونکہ تربیت کا عمل ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ رسول کی مشہور معروف حدیث یقیناً آپ سب کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگی، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جنت کب آئے گی؟ جب تربیت کے اصولوں کو پورا کریں گے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اس لیے اگر ماں تربیت یافتہ ہوگی تو دین نسلوں میں سفر کرے گا۔ اگر ماں تربیت یافتہ نہیں ہوگی تو اولاد بھی تربیت یافتہ نہیں ہوگی۔ ماں کا عمل، ماں کا کردار، ماں کی شخصیت بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں، بچے پر اثر رکھتے ہیں۔ کس طرح سے؟ آئیے آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ ان کے ناموں سے ہم سب واقف ہیں۔ نہج البلاغہ، جس کو خل قرآن یعنی قرآن کا بھائی کہا جاتا ہے، یہ سید رضی کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مولا کے کلام کو، مولا کے خطبات کو جمع کیا اور اس قدر خلوص سے جمع کیا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور سید مرتضیٰ اپنے زمانے کے مرجع تھے، عالم الہدیٰ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ دونوں بھائی علم و فضل کی آخری منزلوں پر تھے۔ دونوں کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی، اور ایسی تربیت کے دونوں بچوں نے نگاہ امامت میں درجات حاصل کیے۔ ان کی ماں صاحب علم و عمل، صاحب معرفت خاتون تھیں۔ ان دونوں بھائیوں کے عجیب عجیب واقعات تاریخ علماء میں موجود ہیں۔ شہزادی کونین نے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں آ کر شیخ مفید کو حکم دیا تھا۔ شیخ مفید اپنے زمانے کے عظیم عالم، اپنے زمانے کے امام خمینی تھے، آغا خوئی تھے، آغا بجردی تھے۔ ان کی وفات پر امام زمان نے مرثیہ پڑھا جو ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا، کالی چادر میں آتی ہیں اور آ کر فرماتی ہیں، اے شیخ، میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ جب شیخ نے یہ سنا، احترام میں کھڑے ہو گئے۔ شہزادی نے فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، ان کو قرآن اور اہل بیت کا علم سکھاؤ۔ جب شیخ کی آنکھ کھلی تو رونے لگے۔ اب جو رات کو خواب میں دیکھا تھا، ایگزیکٹلی وہی اگلی صبح ہوا۔ کالی چادر میں 2 بچوں کے ساتھ خاتون آتی ہیں اور آ کر ان سے کہتی ہیں، اے شیخ، یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو قرآن اور اہل بیت کا علم سکھاؤ۔ یہ بچے سید رضی اور سید مرتضیٰ تھے، جن کو شہزادی نے اپنا بیٹا کہا۔ تو یاد رکھیے کہ بہترین تربیت صرف کردار کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصول و احکامات کے مطابق کریں تو ہم بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ سید رضی، سید مرتضیٰ کو یہ درجہ کس نے دلوایا؟ ان کی ماں نے دلوایا۔ جب ان دونوں کی حوزہ کی تعلیم شروع ہوئی تو اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی کہ ان کے استاد شیخ مفید بھی حیران ہو گئے۔ ایک مرتبہ شیخ نے ان سے پوچھا، ان سے سوال کیا کہ یہ ساری چیزیں تم دونوں نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، یہاں تکرار کرنے آتے ہو، ریپیٹ کرنے آتے ہو؟ جواب دیا، نہیں، ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔
کہا جب میں کوئی نیا سبق شروع کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم یہ پہلے سے پڑھ چکے ہو۔ خود سید رضی، سید مرتضیٰ بھی حیران تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے۔ ایک دن اپنی ماں سے آ کر ذکر کیا کہ ہم اس مسئلے میں پریشان ہیں۔ حوزہ میں استاد جب کوئی نیا سبق پڑھاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے سب پہلے سے سنا ہوا ہے، پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ ماں مسکرائی اور کہا بیٹا اس کی ایک وجہ ہے، جب تمہارے بابا درس دیا کرتے تھے میں تمہیں اس درس میں لے جایا کرتی تھی۔ اے مرتضیٰ، اے رضی، جتنا عرصہ تمہارا حمل رہا ہے میں پردے کے پیچھے بیٹھ کر حوزہ کے دروس سنا کرتی تھی۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن تربیت کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ تو تربیت اولاد کب شروع کرنی چاہیے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی تربیت میں توارث اہم ہے۔ توارث یعنی انہیریٹنس۔ اگر کسی کو شوگر ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ کی فیملی میں کسی کو شوگر ہے؟ یعنی یہ بیماریاں توارث میں چلتی ہیں۔ تو جس طرح بیماریاں توارث میں چلتی ہیں اس طرح اخلاق بھی توارث میں چلتا ہے، برائیاں بھی وراثت میں ملتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ جو ایررز والدین کے اندر ہوتے ہیں والدین وہ اپنے بچوں کے اندر ان انٹینشنلی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ بہت کم والدین سمجھدار ہوتے ہیں جو ایرر ٹرانسفر کو روک لیتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس پلان ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، آنے واحد میں ہزاروں انفارمیشنز کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ماں اگر وقت پر نماز پڑھتی ہے بچے پر اثر ہوتا ہے، ماں اگر سچ بولتی ہے بچے پر اثر ہوتا ہے۔ بچہ والدین کے کردار کی فوٹو کاپی ہوتا ہے، تو اپنے بچے کو سچ بولنا سکھائیے، سچ بول کر، نماز کی اہمیت سمجھائیے، نماز کو اہمیت دے کر، حجاب کرنا سکھائیے، حجاب کر کے، کیونکہ ایکشنز اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس۔ اگر ہم اس پوائنٹ کو سمجھ لیں، اس نقطے کو سمجھ لیں تو ہماری آئندہ نسلیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے حضرت ابراہیم سورہ بقرہ میں کیا دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور رسول میں کتنا فاصلہ ہے، کم از کم 3000 سال، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں میں ایک ایسے نبی کو بھیجتے جو آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی نفوس کا تزکیہ کرے۔ ہم اگلی نسل کے بارے میں نہیں سوچتے اور ابراہیم 3000 سال آگے کی سوچ رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، تربیت اولاد آسان نہیں ہے، سادہ اور سہل نہیں ہے۔ والدین اولاد کی تربیت کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، جو مصیبتیں اٹھاتے ہیں، جو جدوجہد کرتے ہیں، وہ سینکڑوں انجینئرز، ڈاکٹرز، ٹیچرز کے کاموں سے بڑھ کر ہیں، بھاری ہیں۔ امام سجاد صحیفہ سجادیہ میں دعا کریں جس کا تعلق تربیت اولاد سے ہے۔ امام فرماتے ہیں وَأَعِنِّي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَأْدِيبِهِمْ وَبِرِّهِمْ، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، میری اعانت فرما، میرا معاون بن جا، عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ اولاد کی تربیت کے حوالے سے، وَتَأْدِيبِهِمْ ان کو ادب سکھانے میں، وَبِرِّهِمْ ان کے ساتھ نیکی کے بارے میں۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ چوتھے امام دعا کر رہے ہیں، اے خدا مجھے تیری قوت چاہیے، تیری مدد چاہیے تاکہ میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکوں، انہیں ادب سکھا سکوں۔ حضرت ابراہیم بھی سورہ طٰہٰ میں دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی، مجھے بھی نماز قائم کرنے کی توفیق دے، میری اولاد کو بھی۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کے حق میں ان کی تربیت و پرورش کے سلسلے میں دعا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انبیاء کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے۔ انسان دعا کے ذریعے اپنی اولاد کے کردار کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ دیکھیے انسان کے عوامل تربیت فیکٹرز آف ایجوکیشنز دو ہیں، باطنی اور ظاہری۔ باطنی فیکٹرز 3 ہیں، جیسا کہ عرض ہوا توارث، توفیق۔ توفیق کیا ہے؟ ہیونلی انسپریشن۔ انسان کی حیات سے توفیق ہٹا دیں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور تیسرا فیکٹر ہے دعا۔ ظاہری فیکٹرز بھی 3 ہیں، سب سے اہم والدین میں سب سے اہم ذمہ داری ماں کی ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے عورتوں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ غیبت امام میں خواتین کا وظیفہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ امام سے ملحق ہو سکیں، امام کے ظہور کے لیے راہ ہموار کر سکیں، زمینہ سازی کر سکیں۔ امام علی مقام امام حسین نے مدینہ ترک کیا اور فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین علوی بھی ہیں، حسین فاطمی بھی ہیں۔ امام نے فرمایا میری تربیت ایسی گود میں ہوئی ہے کہ وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید کی بیعت کروں۔ امام نے عاشور کا، کربلا کا سارا کریڈٹ اپنی ماں کو دیا، اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کی کل کائنات ماں اور شریعتوں کا دوام بیٹے، زمانے بھر میں نہیں ملیں گے بطول ماں اور امام بیٹے۔ اسلام نے یہی بتایا کہ تربیت گود سے شروع کی جائے، اور کن خصوصیات پر؟ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت 3 کوالٹیز پر کرو، قرآن کی تعلیم، پیغمبر کی محبت، ان کے آل کی محبت۔ امام معصوم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محبت معرفت کی شاخ ہے، جتنی محبت زیادہ ہوگی ان کی رضا اور ناراضگی کا خیال زیادہ ہوگا، جتنی معرفت بڑھے گی عمل بڑھے گا، ایمان کامل ہوگا، اور ہم عام مومن سے خاص مومن بنتے چلے جائیں گے۔
دوسرا فیکٹر جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسکول، مدرسہ۔ ہم مولا علی باب مدینۃ العلم کے چاہنے والے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں علم کا مقام ہونا چاہیے، علم کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے مولا نے دعویٰ سلونی کیا تھا، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، پہچانو مجھے میں کون ہوں۔ یاد رکھیے ناظرین گرامی، جہالت پھیلا کر حکومت کرنا اور ہے، علم دے کر حکومت کرنا اور ہے۔ معاویہ کے پاس کیا تھا؟ جب ہجر گئے تھے تو کیا کہا تھا معاویہ نے؟ جاؤ جا کر اپنے مولا سے کہو میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کر سکتے، جو میل اور فیمیل میں فرق نہیں کریں، وہ علی اور معاویہ میں کیا فرق کر سکیں گے؟ جہالت نے لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا، خدا کے راستے سے دور کیا۔ فرعون کیسے خدا بنا؟ ایسے ہی خدائی کا دعویٰ نہیں کر دیا تھا فرعون نے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے آنکھ کھولی اور اسے شعور آنے لگا تو اس نے دیکھا کہ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے زمین کی سیر کی اور پھر خیال آیا کیوں نہ میں خدا بن جاؤں۔ جب لوگ پتھر کو خدا کہہ رہے ہیں، چاند کو خدا کہہ رہے ہیں، تو میں تو انسان ہوں، میں تو افضل ہوں۔ آئیڈیا اچھا تھا لیکن کون مانے گا؟ سفر کے دوران اس کی ملاقات حامان سے ہوئی، دوستی ہو گئی۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو حامان نے کہا آئیڈیا تو اچھا ہے، ٹائمنگز اچھی نہیں ہیں۔ پوچھا کیا مطلب؟ کہا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیسے خدائی کا دعویٰ کرو گے؟ دونوں سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ فرعون ہوشیار تھا اس لیے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا اور مرنے سے پہلے وصیت کی کہ ہم اسے بادشاہت دے رہے ہیں۔ بادشاہ بن گیا۔ حامان سے پوچھا اچھا موقع ہے، اعلان کر دوں خدائی کا؟ حامان نے کہا ٹائمنگز اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہا خدائی کا دعویٰ کرنا ہے نا تو آج سے مدرسے بند کر دو، اسکول بند کر دو۔ 20 سال تک مدرسے بند رہے۔ جو 1 سال کا بچہ تھا وہ 21 سال کا ہو گیا۔ نسلیں جوان ہو گئیں جن کی پرورش جہالت میں ہو رہی تھی۔ مدرسوں کو، تعلیم کو لاک کر دیا اور پھر دعویٰ خدائی کیا، لوگوں نے قبول کر لیا کیونکہ علم کے راستے بند تھے۔ اور جیسے کہ عرض ہوا، تربیت کا دوسرا اہم ترین فیکٹر مدرسہ ہے۔ تیسرا فیکٹر سوسائٹی۔ اگر بچوں کی کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، اچھائی اور برائی کی تمیز کا اسٹرانگ عقیدہ ان کے اندر والدین نے فیڈ کر دیا ہوگا تو معاشرے کی برائیاں ان پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی۔ گھر سے باہر وسواس الخناس ہے، لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے کہ کہیں لوگ، سوسائٹی، ٹی وی، میڈیا ہمارے بچوں کے ایمان کو دور نہ کر دیں، کمزور نہ کر دیں۔ اور اس کے لیے جو سب سے پہلا ہتھیار ہمیں یوز کرنا ہے وہ ہے توکل، جس کے بارے میں خدا ارشاد فرماتا ہے شیطان کا کوئی حکم ان پر نہیں چلتا جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مقصد بھی یہی ہے، خدا پر توکل کرو، خدا پر بھروسہ کرو، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی خدا ہے جو موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، نفع پہنچانے والا خدا، نقصان پہنچانے والا خدا ہے۔ ہر چیز کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اللہ اکبر صرف کہنا نہیں ہے، مالک یوم الدین صرف تکرار نہیں کرنی بلکہ یقین رکھنا ہے اور اس یقین کے عقیدے کو اپنے بچوں میں راسخ کرنا ہے۔ دوسری چیز جیسا کہ عرض ہوا، اہل بیت کی محبت، ان کی رضا ناراضگی کے خیال کو اپنے بچوں میں راسخ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارا سہارا ہے، ہماری نجات ہے، دشمن کے خلاف ہماری ڈھال ہے۔ یہ محبت اتنی مضبوط ہو جائے، ان کی رضا، ان کی ناراضگی کا خیال اس قدر راسخ ہو جائے کہ پھر حرام بھی سامنے آ جائے تو نہ کریں کیونکہ مولا ناراض ہو جائیں گے۔ اتنی محبت معصومین مضبوط کرنی ہے اپنے بچوں کے اندر کہ ان کی سیرت میں ڈھل کر ہمارے بچے ان کی شبیہ بن جائیں، ہمارے بچوں میں کربلائی، حسینی، علوی فکر نظر آنے لگے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کربلائی بن کر باطل کے خلاف امام کی ہمراہی میں جہاد کر سکیں۔ ناظرین گرامی، مولا کائنات علی بن ابی طالب کے جملوں کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں میں نے خدا سے خوبصورت اور خوشقامت بچے طلب نہیں کیے بلکہ میں نے پروردگار سے دعا کی ہے کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرما جو خدا کے اطاعت گزار اور اس سے خوف کھانے والے ہوں کہ میں جب انہیں اطاعت الہی میں مشغول دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ یہ ہے مولا کا معیار۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو گناہوں میں آلودہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ بہت ساری اگزامپلز مجھے اور آپ کو سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ آج کل والدین نے تربیت کو معمولی سمجھ لیا ہے، تربیت اولاد کو امپورٹنس دینا ترک کر دیا ہے، ٹین ایج کی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے۔ آج کل جوان کسے کہتے ہیں؟ جو لہو لعب میں مشغول ہو، فیشنیبل ہو، والدین کو خاطر میں نہ لائے۔ لیکن اسلام میں جوان کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت ترین تعریف جس کے اندر تمام توفیقات الہی جمع ہو جائیں اسے جوان کہتے ہیں۔ ان تمام تر باتوں کی طرف توجہ دلانے والی ہستی ماں ہے، اور اس سلسلے میں 4 مقامات اہم ہیں: مسجد، مدرسہ، ماں اور منبر۔ یہ 4 مقامات بچے کو صحیح مل جائیں گے تو بچہ امام کا سپاہی بن کر نکلے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا۔
اب یہ ماں پر ہے کہ وہ ان جگہوں سے اپنے بچوں کو کس حد تک قریب رکھتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو امام کے ایوان و انصار و مددگار میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔